احباب گرامی قدر، آج رمضان مبارک کی 2 تاریخ ہے۔ 3 رمضان مبارک نبی پاک علیہ السلام سرکار کی ذات والا صفات کی چھوٹی صاحبزادی، یعنی رسول پاک سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ چاروں شہزادیوں میں جو سب سے چھوٹی شہزادی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبات میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور وہ حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے محبوب کی اہل بیت کی طہارت کا جو ہے حکم نامہ جاری فرمایا ہے، حضور کی اہل بیت کی پاکیزگی کا بیان فرمایا ہے، یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نفوس قدسیہ میں شامل ہیں۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے آئمہ سیرت نگاروں میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی، اور جو اکثر کا قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پہلے سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی عمر مبارک 41 سال تھی اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے گھر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن منور سے دنیا میں جلوہ گر ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے اعلان نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے جن صعوبتوں، جن پریشانیوں، جن مسائل، جن ظلم و ستم کے معاملات میں رسول اکرم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، یہ اوائل دور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی سرکار کی شہزادیاں حضور اکرم علیہ السلام سرکار کے شانہ بشانہ رہی، جن میں اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ وہ انہوں نے اپنے بچپن میں ان سارے معاملات کو دیکھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جناب ان کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر حالت سجدہ میں پھینک دی جاتی ہے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، ابھی اوائل کی عمر ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت پہنچتی ہیں اور بڑی مشکل سے اونٹ کی اوجڑی کو حضور سے دور کرتی ہیں۔ یعنی وہ مسائل کا جو دور ہے، ظلم و ستم کا جو دور ہے، کفار مکہ کی طرف سے سیدہ طیبہ طاہرہ نے رسول اکرم علیہ السلام سرکار کے ساتھ حضور کے شانہ بشانہ گزارا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار میں یقیناً ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام سرکار کی ذات والا صفات کی بارگاہ میں آپ کے اہل خانہ بھی پہنچے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ 2 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی بارگاہ میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضور کی بارگاہ میں پیغام نکال دیا۔ میں ذرا اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا جو وقت کی قلت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے پیغام نکال دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور اس جملے سے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج کریمتین من علی بن ابی طالب، وکما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی کریمہ بیٹی فاطمہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات میں سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا، علی تیرے پاس
جو ہے نکاح شادی کے سلسلے میں کیا رقم موجود ہے، کیا انتظام موجود ہے؟ اس کے حضور میرے پاس تو ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک سواری ہے، اس کے سوا تو میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تلوار اور سواری حالت جہاد یعنی جہاد کے لیے کام آنے والی چیز ہیں، ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، مگر زرہ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تم اس کو بیچ دو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا زرہ کو بیچنے کے لیے بازار میں تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے جس ہستی سے سیدنا علی المرتضیٰ کی ملاقات ہوئی وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا کیا آپ بازار میں کیسے آئے؟ کہا میں یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا۔ کہا کتنے میں دو گے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا 400 درہم۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ہاتھوں میں حضرت عثمان غنی نے 400 درہم رکھ دیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے زرہ عثمان کے حوالے کر دی۔ کہا سودا ہو گیا؟ کہا سودا ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ کو رقم مل گئی؟ کہا کہ رقم مل گئی۔ پھر زرہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ کو تحفے میں عنایت فرما دی۔ اس سے آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں وہ جو بدبخت لوگ حضور کے صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں نفرتیں اور قدورتیں اور عداوتیں بکواس کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عثمان غنی کی ایسی محبت والا واقعہ بتاتا ہے۔ ان میں نفرتیں نہیں تھیں، ان میں قدورتیں نہیں تھیں، ان میں تو پیار ہی پیار ہے۔ پھر ادھر مجلس نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے سیدہ طیبہ طاہرہ کے لیے مسجد میں سجائی۔ اب کون کون اس میں حاضر ہوا؟ فرمایا فلاں فلاں کو بلاؤ۔ اس میں مین سر فہرست حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو گواہ ہیں ان میں ایک نام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے اور دوسرا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اس نکاح کے گواہ ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ولیمہ اور شادی کے اخراجات میں معاونت کرنے میں بھی یہ حضرات پیش تھے اور مجلس نکاح مسجد میں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ جو ازدواجی زندگی کی ابتدا ہے یہ اللہ کے گھر سے اگر ابتدا ہوتی ہے تو یقیناً اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا کر دیا۔ کچھ عرصے بعد رخصتی ہوئی۔ اب جہیز کیا ہے؟ یعنی جہاد لوگ جہیزوں کی ڈیمانڈیں اتنی کرتے ہیں کہ جناب بہت سارا ایک بڑی تعداد ہے کہ جو بچیاں بیانے سے نکاح سے جو ہے رہ جاتی ہیں۔ سنیے اور غور کیجیے، شہزادی کون ہے؟ حضور چاہتے تو کیا کچھ اپنی شہزادی کو نہ دے سکتے تھے؟ رسول اللہ نے اب اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو فرمایا اے عائشہ لو شئتو لصارت معی جبال الذھب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ سونے کے بن کے چلنے لگیں گے، یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلنے لگے اگر میں چاہوں۔ یعنی اللہ نے مجھے ایسا مالک و مختار بنایا ہے۔ مگر حضور نے اپنی شہزادی کو جو ہے جہیز کیا دیا ہے؟ جہیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اور حق مہر 400 درہم مقرر ہوا اور جہیز حضور اکرم علیہ السلام نے کیا دیا؟ ایک چادر ہے، ایک تکیہ ہے اور ایک چکی ہے اور 2 مٹکے ہیں، ایک مچکیلا ہے۔ یہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز مبارک ہے۔ ہمارے لیے سبق ہے جہیز میرا گناہ کا کام نہیں ہے، مگر جہیز کے مطالبے کرنا، اس قدر مطالبے کرنا کہ بچی والے عاجز ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، قرضے کے تلے دب جائیں، یہ ساری کی ساری جو ہے ایک روش اسلام کے خلاف ہے، حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ جہیز بچی کو ماں باپ دیں، اپنی طاقت وسعت کے مطابق دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جہیز کے اتنے مطالبے کرنا کہ جناب بچی والے عاجز ہو کے بس ہو جائیں، پریشانی کی حالت میں لوگوں سے قرضے مانگ کے جہیز بناتے پھریں، یہ روش اسلام اور سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلاف ہے۔ حضور نے اپنی شہزادی کو، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو یہ جہیز عطا فرمایا اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم شخصیت ہے جن کو اللہ کے محبوب کریم نے بے شمار کمالات سے نوازا، بے شمار عظمتوں
سے نوازا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی گفتار میں، حضور کے کردار میں، حضور کے بول چال اور چلنے پھرنے میں، حضور اکرم علیہ السلام کے کردار مبارک میں سب سے مشابہ جو حضرت رسول اکرم کے تھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے فضائل مناقب میں نبی پاک علیہ السلام نے بہت ساری احادیث طیبات میں احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اور میں ایک جملہ یہ بھی ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اور فاطمہ روکنے والی کو کہتے ہیں، بچانے والی کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فاطمہ اور اس کے محبین کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سنیے حضور نے ان کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ ان کو رب نے اپنے محبوب کریم کی شہزادی کو جنتی عورتوں کی سرداری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں حدیث ہے، وقت کی قلت ہے، سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کئی دن ہو گئے، والدہ بیمار تھی، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو سکی۔ ایک دن والدہ کی طبیعت میں افاقہ ہوا، میں نے اماں سے اجازت مانگی، اماں اب آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہے، کئی دن ہو گئے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، اجازت دیں تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دے آؤں، اپنی بخشش کی دعا بھی حضور سے کراؤں گا، آپ کی بخشش کی دعا بھی حضور سے کراؤں گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی فضائل میں یہ حدیث ذرا سنیے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں ماں سے میں نے اجازت مانگی، اپنی بخشش کی دعا بھی کراؤں گا، نبی پاک سے آپ کی بخشش کی دعا بھی کراؤں گا۔ صحابیہ تھی، کوئی دوسری عورت نہیں تھی، کہتی کہ دعا تو یہاں بھی ہو سکتی ہے کہ رسول کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ دیکھو، کہا بیٹا جاؤ اپنی بخشش کی دعا بھی رسول اکرم سے کرانا، میری بخشش کی دعا تم سے کرانا۔ حضرت سیدنا حذیفہ کہتے ہیں مغرب کے وقت مغرب کی نماز میں نے نبی پاک کے پیچھے پڑھی، مغرب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار میں مشغول رہے، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز سرکار نے پڑھائی، میں نے پیچھے پڑھی، نماز کے بعد حضور گھر کی طرف چلے، میں پیچھے چلا، مگر میرے اندر کوئی جرأت نہیں، ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی میں گفتگو کروں، اپنا مدعا پیش کروں۔ حضور دروازے تک پہنچ گئے، وہاں کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ میں بھی خاموش تھا، ابھی حضرت حذیفہ نے جواب نہیں دیا، خود ہی رسول پاک نے فرمایا انتا حذیفہ، اور تو حذیفہ ہے جو مذاکرہ بھی قابل غور ہے۔ سنیے حضرت حذیفہ نے اپنی ابھی اپنا مقصد پیش نہیں کیا، اپنی عرض پیش نہیں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو حذیفہ ہے، رسول پاک نے خود اگلا جملہ فرمایا غفر اللہ لکا وَلِأُمِّكَ مَا حَاجَتَكَ، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے، بتاؤ تیری اور کیا حاجت ہے۔ سبحان اللہ، ابھی بات دل میں ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات سیدنا حضرت حذیفہ کے دل کی بات بھی بتا دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوں کا ملک میں گوش ہے نہیں وہ جو کچھ بھی عیاں نہیں۔ بات مختصر کروں، رسول پاک کے صحابی حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا حذیفہ میں نے اس کی حضور ہوگا، میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے رب سے اجازت لے کر آیا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں سلامی کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے خبر دی ہے اے اللہ کے محبوب آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور اس کے دونوں بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا کو کتنی جو ہے حضور پروٹوکول عطا فرماتے تھے، کتنی عزت افزائی فرماتے تھے، کتنی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ ترمذی میں مشکات میں حدیث ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی حضور ان کو دیکھتے تو اپنی جگہ پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضور کھڑے ہو جاتے ان کی پیشانی کو چومتے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی چادر مبارک بھی ان کے لیے بچھا دیتے، اور جب سیدہ فاطمہ کے پاس حضور تشریف لے جاتے تو رسول پاک کے لیے سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور حضور کے علیہ السلام کے دست منور کو بوسہ دیتی، ہاتھوں کو چومتی۔ حضور کا قیام، حضور کا کھڑے ہونا محبت کے لیے ہے، سیدہ فاطمہ کا کھڑے ہونا تعظیم کے لیے ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بڑی عظمت سے نوازا۔ سنیے، ایک موقع ایسا آیا، قریش کے گھر کی طرف سے سیدنا علی بن مرتضیٰ کو پیغام نکاح دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا آپ جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا گوارہ نہ کر سکی، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شکایت کر دی کہ حضرت علی کو رشتہ آیا ہے، لگتا ہے وہ قبول کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے، اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو خطاب کر کے فرمایا، اے علی، فاطمہ کے ہوتے ہوئے تجھے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے، قابل حفظ ہے۔ ایک مرد اگر کر سکے تو ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، مگر رسول پاک کو اللہ نے شریعت میں بھی مال کو مختار بنایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو روک دیا کہ تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، میری بیٹی فاطمہ کے ہوتے ہوئے۔ یہ حضور کی شریعت میں مال کو مختاری کا واضح ثبوت ہے۔ بات مختصر کروں، سنیے ایک اور حدیث بات سنیے، اللہ اکبر۔ صحابہ کا مجمع ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ایک بات بتاؤ، عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا چپکے سے اٹھے، کہا ہے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ رسول پاک نے یہ سوال کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اے علی، عورت کے لیے سب سے افضل یہ ہے نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم مرد اس عورت کو دیکھے۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حضرت کیا، حضور میں جواب عرض کروں جو آپ نے سوال کیا، اور میں بتاؤ عرض کیا حضور عورت کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ یہ عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، کوئی غیر محرم مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ فرمایا سچ سچ علی بتانا، یہ جواب میری بیٹی فاطمہ نے بتایا ہوگا۔ عرض کیا صدقتا، اللہ کے حبیب آپ نے سچ کہا، واقعی سیدہ فاطمہ نے بتایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسی لیے تو میں کہتا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور بڑی عظمتوں سے نوازا۔ مستدرک آقا میں حدیث کا جملہ ہے، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے ماں باپ بھی تم پر قربان ہو جائیں۔ وہ سیدہ فاطمہ حضور کے یہاں پہ مثال ہے، سیدہ فاطمہ حضرت بارگاہ ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں بات کری، وہ رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر دوسری بار بات کی تو حضرت سیدہ فاطمہ جو ہے کہ چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعد میں نے پوچھا بیٹی فاطمہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ تم رونے لگی، پھر کیا فرمایا تھا کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی؟ عرض کیا اماں جان پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے مجھے فرمایا بیٹی فاطمہ میرا آخری وقت آ گیا، میں اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر رسول اللہ نے میرے کان میں فرمایا بیٹی فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں نے اس وقت یہ سنا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول پاک کے وصال پاک مال کے تقریباً 6 مہینے بعد حضور کے وصال کے بعد جدائی کی صدمے میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نڈال کر ہوتی گئی۔ بالآخر رمضان مبارک
کی 3 تاریخ کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا کا وصال باقمار ہوا. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں. آج ان کی سیرت ہمیں اپنی بچیوں کو پڑھانی چاہیے, اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھانی چاہیے کہ تاکہ ہماری بچیاں اپنا آئیڈیل کسی اور کو نہ بنائیں, رسول اللہ کی شہزادیوں کو بنائیں, حضور کی صحابیات کو بنائیں, تاکہ اپنی زندگی کے رنگ ڈنگ میں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی رہنمائی حاصل ہو سکے. آج بے حیائی, بے پردگی کے استفانے بدتمیزی کے میں آج ضرورت اس عمل کی ہے ان نفوس قدسیات کی سیرت کو عام کیا جائے, اپنی بچیوں کو ان کی سیرت پڑھائی جائے. دعوت اسلامی کی طرف سے شان خاتون جنت کے نام سے مستقل ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے, وہ خود خریدیں, اپنی بچیوں کو پڑھائیں, بچوں کو پڑھائیں, گھر کی عورتوں کو پڑھائیں. اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم محبوب کریم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے شریعت مطہرہ کے احکام مسائل میں سیکھنے, ان پر عمل کرنے, مذہب حق اہل سنت پر ہمیں زندگی, اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.